اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں تو انسان بہت زیادہ پریشان ہے، ٹینشن کا شکار ہے، رزق نہیں، کھانے کے لیے نہیں کچھ۔ میرے بھائیوں، کون سا آپ نے ایسا عمل کرنا ہے کہ اللہ آپ کو بے حساب رزق دے؟ یاد رکھو یہ رزق میرے رب کے اختیار میں ہے۔ اگر روٹی روزی یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو دوسرے انسان کو دیتا ہی نہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ میں بتاؤں گا کون سے عمل آپ نے کرنے ہیں۔ پہلے بات سنیں، اپنا عقیدہ بھی مضبوط کر لیں ساتھ ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا اگر اللہ کے ہاں تمہارے مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہے تو ساری دنیا مل جائے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ کے ہاں فائدہ لکھا ہے ساری دنیا مل جائے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ رزق جو ہے نا، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے زیادہ دے، جسے کم دے، تھوڑا دے، لیکن ہمیں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں شریعت سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اگر عمل کرو گے میں تمہارے رزق میں رزق زیادہ کر دوں گا، تمہارے رزق میں برکت دے دوں گا۔ یاد رکھو جب انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، تو یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، یہ دعا کیا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا عمل، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس رزق ہو، وافر رزق ہو، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میں دوسروں پر خرچ کروں، دوسروں کو دوں۔ فرمایا تم نے کیا عمل کرنا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے کثرت کے ساتھ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تمہیں کیا ملے گا استغفار کرنے سے؟ فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال بھی پارا زیادہ کرے گا، اللہ تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں تمہارے لیے نہریں بہائے گا استغفار کرو گے تو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو بندہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، چلتے پھرتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کا ویرد کرتا رہتا ہے، فرمایا رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت و رزق زیادہ ہو۔ دوسرا عمل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اللہ تمہیں زیادہ دوں گا، میں اللہ تمہیں زیادہ دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جس کو اللہ نے کوئی نعمت دی تو جب اس نعمت پر وہ شکر کرتا ہے تو اللہ اسے نعمتیں مزید دیتا ہے، اور زیادہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ دوسرا عمل یہ ہو گیا۔ تیسرا عمل میرے بھائیوں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سب سے پہلے اللہ تمہیں ایسی جگہ سے نکالے گا، پریشانیوں سے نجات دے گا،
پریشانی سے نجات دے گا۔ اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، دو اس میں باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو فرمایا مخرجن، اللہ تمہیں ایسے ایسے راستوں سے نکال دے گا، پریشانیوں سے نکال دے گا۔ دوسرا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان ہے، ایسی جگہ سے اللہ تمہیں رزق دے گا۔ یہ تین عمل ہو گئے۔ سب سے پہلے استغفار، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی، اس کے بعد اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اس کے بعد چوتھا عمل جو آپ نے کرنا ہے، چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ نے صلہ رحمی، صلہ رحمی سے یعنی اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ فرمایا یہ صلہ رحمی جو ہے۔ اور اگر صلہ رحمی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے والے کی زندگی میں بھی اور مال میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ یعنی صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا رزق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک عمل آپ نے یہ کرنا ہے، صلہ رحمی۔ پانچواں عمل فرمایا صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں یتیموں کو دینا، بیواؤں کو دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ایک تو یہ، دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو فرشتے آسمان سے دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں برکت دے، اسے اور زیادہ دے۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہ جو مال کو روکے رکھے، اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو اس لیے صدقہ جو ہے نا، یہ بھی آپ کے مال کو بڑھائے گا، اضافہ کرے گا، یہ کم نہیں کرے گا۔ جیسے اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تو اس لیے آپ نے استغفار کو لازم پکڑ لینا ہے، چلتے پھرتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی عمر میں اضافہ ہو، آپ کے مال دولت میں اضافہ ہو، تو استغفار کو معمول بنا دیں۔ دوسرا شکر کرنا، دوسرا شکر کرنا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تیسرا فرمایا صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ پانچواں چوتھا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، نافرمانی نہیں کرنا۔ اور پانچواں عمل صدقہ کرنا۔ یہ پانچ ایسے عمل ہیں، آپ یہ عمل کو معمول بنا لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا تمہارا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل ایک ایسے عمل ہے کہ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہاں بہاریں لگا دے گا، کبھی بھی تمہیں رزق کی کمی نہیں آنے دے گا۔ آزما کر دیکھیں، استغفار کو معمول بنا کر دیکھیں، تقوی کو اختیار کر کے دیکھیں۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے پریشانیوں سے بھی نجات دے دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ میں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال سے بچا جس سے تیری نافرمانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب